بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز گرہ مقبول جان کے ساتھ۔ ابھی آپ نے یہ مناظر دیکھے، یہ افسوسناک مناظر آج صبح کے ہیں پشاور کی ایک مسجد جس میں قرآن و حدیث کی تعلیم میں مصروف طلبہ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایک بار پھر دشمنوں کا پاکستان پر وار ہوا اور 8 سے زیادہ قیمتی جانیں جو ہیں وہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔ 124 سے زیادہ طلبہ جو ہیں اس وقت زخمی ہیں۔ اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ اس واقعے کے اوپر بھی آج ہم تبصرہ کریں گے۔ ساتھ ہی ایک افسوسناک واقعات کا جو سلسلہ ہے وہ فرانس کے اندر جاری ہے کہ وہاں پہ گستاخی کے خلاف جو سراپا احتجاج مسلمان ہیں، الٹا ان کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ پوری مسلم دنیا کے اندر غم و غصے کی لہر ہے۔ اس پر بھی اپڈیٹ لیں گے اور ذکر کریں گے قاضی فائز عیسیٰ سے متعلق فیصلے کا بھی۔ پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور پشاور سے شروع کرتے ہیں۔ اور یہ صاحب، ہم ایک عرصے سے کہہ رہے تھے کہ جی بھارت جو ہے وہ ایکٹیو پوری طرح ہو چکا ہے اور ایک دفعہ پھر پاکستان کے امن کو نشانہ بنانے کی کوشش میں ہے، اور آج صبح جو ہے یہ واقعہ پشاور کا افسوسناک پیش آیا۔ اس کے اوپر دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ آج سے تقریباً کچھ پچھلے ہفتے یا اس سے پہلے پچھلے ہفتے میں ہم نے امریکہ کا فارن پالیسی کا ایک میگزین کا ایک آرٹیکل، فارن پالیسی میگزین کا وہ ہے جس میں وہ ایک دفعہ بہت کلیئرلی اپنی پالیسی دے دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، اور کلیئرلی پالیسیز کی صورتحال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ انڈیا جو ہے وہ اب ایک ایسا رول پلے کرنے کے چکر میں ہے اس پورے خطے کے اندر کہ جس میں وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے وہ اپنی ہیجمنی کو قائم رکھے۔ ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اس کے ریلیشن شپ جو ہیں وہ داعش کے ساتھ بہت زیادہ بلٹ اپ ہو گئے ہیں۔ بھارت کا تعلق داعش کے ساتھ بلٹ اپ ہے۔ القاعدہ کا میں ہم نے کئی دفعہ کہا ہے کہ القاعدہ کا ہیڈ کوارٹر آلریڈی وہاں موجود ہے، لیکن القاعدہ از اینٹی انڈیا۔ القاعدہ کا جو سارا نیکسس ہے، جس کے اوپر ووڈرو ولسن سینٹر کی جو رپورٹ آئی، سوفان سینٹر کی، وہ انہوں نے پوری تفصیل سے رپورٹ بتائی ہے کہ کہاں کہاں اس کے ریکروٹمنٹ کیا ہے، وہ بالکل اور طرح کر، اور انہوں نے مارچ میں وہاں انہوں نے شفٹ کیا تھا اپنا ہیڈ کوارٹر۔ داعش جو ہے یہ ایک بیسیکلی ایسی تنظیم ہے کہ جس کے اندر انفلٹریشن ہوئی ہے ویسٹ کی اور ان سارے لوگوں کی، اور اس داعش کے ساتھ پاکستان کے بھی کافی سارے گروپس جو ہیں اس کے ساتھ ایسوسیٹ ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ حکمت یار یہاں آئے تھے تو انہوں نے ایک بڑی اہم بات کی تھی۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کچھ کر لیں، یہ جو چند ہزار لوگ بھی نہیں ہیں افغانستان میں کابل کے اندر، یہ چند ہزار لوگوں کو انڈیا جو ہے اپنی پناہ میں لے کے سمجھتا ہے کہ میں ان کو وہاں رکھوں گا، اور $1 بلین سالانہ امداد دے گا اور 70,000 لوگوں کو ٹرین کرے گا۔ اب ان ریٹرن کیا ہے؟ ان ریٹرن یہ ہے کہ اس کا وہ سارے کردہ سٹیٹس کو جو ہے وہ وہاں پر بحال ہو جائے جو پہلے موجود تھا۔ لیکن اس علاقے کے اندر تو ہیلمند ہو گیا، غزنی ہو گیا، پکتیکا ہو گیا، طالبان کے سارا علاقہ جو ہے وہ ہولڈ پہ۔ پاکستان کے اندر یہ لوگ موجود ہیں، اور آپ کو شاید یاد ہوگا کہ ایک زمانے میں جب اے پی ایس نہیں ہوا تھا تو اس سے کچھ 6-7 مہینے پہلے پاکستان کی حکومت جو نواز شریف کی تھی، انہوں نے باقاعدہ نیگوسیشنز کرنے کے ایک راستہ نکالا تھا طالبان جب ٹی ٹی پی کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا اس ٹی ٹی پی کے ساتھ راستہ نکالا، پھر اس کے بعد اے پی ایس ہو گیا تو وہ راستہ ختم ہو گیا تو کاریے سے۔ اس کی بھی 2-3 بڑی وجوہات ہیں، بڑی تکلیف دہ کہانی ہے، ہم جس طرح سے میل ہینڈل ہم نے کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ وہ سلیپر سیل جو وہاں پڑے ہوئے تھے وہ وہاں پر اب دوبارہ ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں۔ جو طالبان کا دھماکہ ہوتا ہے اس میں اور اس میں ایک زمین آسمان کا فرق تھا۔ بلوچستان کے سارے دھماکے دیکھ لیں، امپلانٹڈ ہوں گے، چھوڑ کے مواد چلا جائے گا، اپنی جان نہیں دے گا۔ یہ بم موٹر سائیکل میں نصب تھا، یہ بم کار میں نصب تھا، یہ سائیکل کے ساتھ نصب تھا۔ سپن جماعت یہ جو جہاں دھماکہ ہوا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ 4 یا 5 کلوگرام کا ایک تھیلا کوئی شخص رکھ کے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ موٹیویشن وہاں موجود نہیں ہے، جو موٹیویشن وہ ہوتی ہے خودکش حملے والی، جو کہ افغانستان کے اندر وہاں پر ہوتی ہے، ایون جو کہ فلسطین کے اندر سب سے پہلے تو سری لنکا میں شروع ہوا، پھر فلسطین میں شروع ہوا، سارا کچھ۔ یہ وہ جنگ ہے جس کے بارے میں پاکستان کی میجورٹی جو ہے وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا پاکستان آرمی کہتی ہے کہ ہم اس کو اکیلے لڑ سکتے ہیں، وہ بہت بڑی غلط فہمی میں، بہت بڑی۔
دنیا میں کوئی جنگ اس قسم کی جو پراکسی والی جنگ ہوتی ہے وہ فوج نہیں جیتا کرتی. نہ دنیا میں کوئی فوج جیتی ہے نہ جیت سکتی. ویتنام میں امریکہ فوج نہیں جیت سکی, وہاں پر نہیں جیت سکی, عراق میں نہیں جیت سکی, شام میں نہیں جیت سکی, کہیں نہیں جیت جاتی. اس کی وجہ ہے کہ پراکسی جو وار ہوتی ہے یہ ایک ہوتی ہے موٹیویشن والی وار, وہ تو وار ہوتی ہے کہ اس نے طے کر لیا ہے کہ ہم نے پہنچنا ہے. 3-4 چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس پہ قابو پانا بہت مشکل ہوتا ہے. صحیح. پراکسی میں عثمان صاحب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو پراکسی وار لڑ رہا ہوتا ہے وہ کوئی یونیفارم نہیں پہنتا, اس کی کوئی گاڑی نہیں ہوتی, اس کے کوئی بلے نہیں لگائے ہوتے, اس کی پہچان نہیں ہوتی, لوگ اس کو یہ نہیں جانتے یہ میجر صاحب ہے, کرنل صاحب ہے, بریگیڈیئر صاحب. دوسرا, اس نے کبھی یہ نہیں کہا ہوتا, سوچا ہوتا کہ یہ چونکہ باؤنڈری ہے پاکستان کی تو اس کے اس طرف میں نے رہنا ہے تو اس طرف انہوں نے رہنا ہے تو ہم نے اس باؤنڈری کے بعد یہ میدان جنگ ہے, اس کا اپنا میدان جنگ ہوتا ہے, وہ جہاں چاہتا ہے جس جگہ چاہتا ہے میدان جنگ چاہے وہ منتخب کرتا ہے. ایک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس پہ حملہ آور ہوتے ہیں تو اس کو ہائیڈ آؤٹس ملتے ہیں شہر کے اندر ہی, علاقے کے اندر ہی, بلٹ اپ ایریا کے اندر, وہ سیولین میں چھپ جاتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ 60:1 کی ریشو ہو تو تب جا کے آپ کبھی گوریلا سے جیتتے ہیں. لیکن اب تو گوریلا سے بات آگے بڑھ گئی, اب وہ بڑھ گئی بھی ہے اس طرح کے وار کے اندر. یہ جو تبلیغی جماعت, کسپین جماعت کا جو حملہ ہے, یہ بڑے مزار بات ہے, بیچارے مسکین سے لوگ ہیں, چترال کا ہے, کوئی قدیر کا ہے, اور ویسے بھی یہ وہ لوگ ہیں جو ان معاملات میں آتے ہی نہیں تھے. مطلب اگرچہ کہ جو کچھ بھی آپ کہیں, مولانا حسن ہوا تھا وہ تو چلو فضل الرحمان صاحب کے اس کے مخالفت میں ہوتا ہے, فضل الرحمان سے ہوا تب بھی طالبان کے ٹی ٹی پی کی مخالفت کے ہوا تھا. میں آج کل دیکھ رہا ہوں جو مختلف قسم کے جو گروپس ہیں یہ دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں, واٹس ایپ پہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اپنا اس پہ ایکٹیو ہوئے ہیں, سوشل میڈیا پہ ایکٹیو ہوئے ہیں, اور وہ ٹی ٹی پی کی باقاعدہ وہ باتیں کرتے رہتے ہیں کہ یہ جو ہم دھماکہ ہم نے نہیں کیا, یہ اس نے کیا, باقاعدہ یہ دوبارہ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایگریویٹ ہونی شروع ہو گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپیس مل گئی ہے ان کو. دوسری چیز یہ ہوئی ہے کہ ٹی ٹی پی, داعش, یہاں پر بھی یہ دیکھیں کیسی عجیب و غریب ہے, یہ اللہ کا نام لیتے ہیں, شریعت کی حاکمیت کی بات کرتے ہیں, اور یہاں جو ہے ان کو کمیونسٹ اور کامپرسٹ مزدور پشتین اور وہ ملتے ہیں, ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں, اور وہاں پر جا کے ان کو برامداخ بھٹکی اور وہ ملتے ہیں, ان کے ساتھ جا کے کام کرتے ہیں. ایک زمانے میں ان کا بڑا کلوز قسم کا نیٹ ورک تھا بلوچستان کے اندر کہ اگر شیعہ مر گیا تو تم کہو گے ہم نے مارا ہے, اون کرو گے, اور اگر سنی مر گیا تو ہم کہیں گے ہم نے مارا ہے, کیونکہ بنیادی طور پر شیعہ مرنے کا وہ دیتے کہ جب سپاہ صحابہ ہے اور یہ, اس کی وجہ سے مارتے ہی دونوں. اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ نارملی یہ سارے کے سارے لوگ جو تھے یہ نان ریزیڈنٹس کو قتل کرتے تھے. مطلب میں سبی میں ڈی سی رہا ہوں, میں ایک دفعہ وہاں گیا تو مجھے کچھ لوگ ملے جو کوئٹہ میں اور مستونگ میں اور خزدار میں, ان لوگوں کے یہ لوگ جو تھے وہ بیچارے بیٹھے, بڑے سردار لوگ, میں نام لینا چاہتا, بڑے دکھی تھے. کہتے اولی صاحب سبی میں رہے ہو, کبھی سبی میں کوئی دھماکہ نہیں ہوتا. میں نے کہا مجھے نہیں اندازہ تو ہے. کہتے مسئلہ یہ ہے کہ بازار میں 100-200 مری گھوم رہا ہے, ادھر کون دھماکہ کرے گا؟ کہتے دھماکے کے لیے رہ گیا مستونگ, کیونکہ وہاں تو بروئی ہے, وہاں تو مری نہیں ہے کوئی, وہاں تو مری تو جان بوجھ کے کہیں آ گیا تو آ گیا. تو وہ ایک پلاننگ کے تحت یہ کیا جاتا ہے تاکہ کہاں ہم رکھیں, کہاں کس طرح کا بندہ. اچھا, اور یہ صاحب انڈیا کہاں سے اس سارے نیکسس کے اندر, جس طرح آپ نے کہا کہ داعش کو پوری طرح سپورٹ کر رہا ہے اور یہ جو سپلنٹرز گروپ ہے داعش ان کی سرپرستی کر رہی ہے یہاں پہ, تو اس نیکسس کو ایک تو بنا کیسے اور اس کو توڑا کیسے جائے؟ دیکھیں بنا ہے کنڑ میں, بنا ہے اکتیکا میں, بنا ہے افغانستان, اور کہیں بن ہی نہیں سکتا تھا. دوسرا مجھے بڑی تکلیف سے نام لینا پڑتا ہے کہ بنا ہے چاہبار میں, کیونکہ بلوچ ورسز یہ نیکسس وہاں بنا ہے, اور پشتون ورسز نیکسس جو ہے وہ اس جگہ پہ بنا ہے. اور یہ نیکسس خطرناک اتنا نہیں ہے جتنا وہ خطرناک ہے, وہ جو بلوچ اور وہ سارا مل کے. افغانستان کے اندر بھی جو سکھوں کے اس پہ حملہ ہوا, اس کے بارے میں بھی کہا اس میں بھی یہ ہے کہ جو داعش نے کرایا اور بھارت پوری طرح ملوث ہے. تو اس نے حال یہ دنیا کو نظر نہیں آتا, اس نے حال یہ پیش کیا ہے, اس نے کہا دیکھو بات سنو کہ اس وقت اگر پاک افغانستان میں امن لے کے آنا ہے تو ایک کثیر القومی حکومت فوراً بنا دو, اشرف غنی کی حکومت ختم کر دو. اچھا, اگر یہ رہی کہ تب باقی سارے گروپ سارے مانتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, سارے ملا کے آپ یہ کر لو, ورنہ پھر یہ ہے کہ طالبان جو ہے ان کو رونتے ہوئے چلے جائیں گے, اور پھر پتہ نہیں کب امن آتا ہے کیا نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس وقت وہاں پر موجودگی ضروری ہے.
ہم نے تو پریڈکٹ بھی کیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت جائے گا. ویسے رائے مانگے جائزے 87% جو پریڈکشن ہے ہاں جو بائیڈن لیکن ہم کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیتے گا. تو جیتے گا اس کی وجہ یہ دو چیز. طالبان نے بھی کہا ہے کہ اس کو جیتنا چاہیے. اچھا وہ کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ کو ہمیں دشمن وہ ملا ہے کہ جو اسٹریٹ فارورڈ ہے. امریکہ کا جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا کہ یہ سرزمین کسی اور کے لیے استعمال نہیں ہوگی. آج وہ انہوں نے جو ڈاکٹر صاحب ہیں نئی ڈاکٹر نے انہوں نے یہی کہا. انہوں نے کہا ہم انڈیا کو بھی استعمال نہیں کرنے. یہ نہیں مسئلہ کہ پاکستان تو اس کے لیے استعمال تو نہ ہو, انڈیا کے لیے استعمال ہو جائے, یہ بھی نہیں ہم ہونی چاہیے. تو وہ گورنمنٹ انڈیا کے لیے استعمال کرنے کے اور چکر جو جیت دوول نے جو کل دھمکی لگائی ہے کہ جو ہم جنگ کسی بھی ملک میں شروع کر سکتے ہیں اپنے مفادات, وہی دیکھیں نا مسئلہ ہے. انڈیا نے اب اس وقت دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں, یہ اگلا جو سال ہے نا یہ انڈیا کے اندر ایک تباہی اور اس کا سال ہے. یہ دسمبر کے اینڈ میں یہ سارا کام شروع ہو جائے گا. کیا کرے گا انڈیا؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ ہے نا, عزائم کیا؟ اس کی عزائم تو کنٹینمنٹ آف چائنا نا عثمان صاحب. دیکھیں میری بات سنیں, آپ کی ایک دکان اس کے لیے محاذ وہ ہمارا چننا چاہتا ہے, اس کے بغیر انڈیا چل نہیں سکتا آگے. کئی دفعہ کہا ہے کہ انڈیا اگر کہے نا میں جنگ لڑنی ہے تو 2 لاکھ بندہ کھڑا ہو جائے گا. آپ چین سے کیوں جنگ لڑتے ہو, چین سے ہماری کیا دشمنی ہے. لیکن اگر آپ کہیں میں پاکستان سے جنگ لڑنا چاہتا ہوں تو ایک دن, لیکن پاکستان سے جنگ آپ شروع کریں گے تو چائنا کا خود بخود بیچ میں. آپ کی دکان ہے نا, میں آپ کی دکان کے سامنے روز آ کے بم دھماکہ پھوڑ جاتا ہوں, میں آپ کے وہاں لڑائی شروع کر دیتا ہوں, آپ کی دکان پہ گاہک کدھر سے آئیں گے؟ بالکل صحیح بات ہے. چلیں ایسے بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے ذکر کریں گے. آج 27 اکتوبر ہے, بھارت پر جو غاصبانہ قبضہ ہوا تھا, کشمیر پر بھارت کا جو قبضہ ہوا اس کے خلاف پوری دنیا میں یوم سیاہ منایا جا رہا ہے. اس پہ بھی کریں گے بات اور ذکر کریں گے فرانس کا بھی.